إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علم زید اپنے دوست اور مہمان جناب جہان زیب منہاج صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، دنیا میں اگر کسی بھی ملک کو ہم دیکھیں تو اس ملک کے قوانین بنتے ہیں اس ملک میں رہنے والوں کی سہولت کے لیے. مملکت کے باشندے ان کے احساسات اور ان کے جذبات اور ان کی امنگوں کو سامنے رکھ کے وہاں پہ ریاستی قوانین بنتے ہیں. ریاستی قوانین میں ترامیم ہوتی ہیں. ہمارے ملک پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنا ہے یا کسی قانون میں یا کسی آئین کی کسی شق میں یا آئین میں جب بھی ترمیم ہوئی ہے تو اس میں کسی نہ کسی لحاظ سے ایسی بات کو یا ایسی شق کو شامل کیا گیا ہے جس سے عوام کے دلوں کو دکھ پہنچا ہے. عوام کے جذبات مشتعل ہوئے ہیں، وہ چاہے مذہبی لیول پہ ہوں یا معاشرتی لیول پہ یا معاشی لیول پہ. کوئی ایک صورت بھی ہو، ہمارے سامنے کئی ساری ایسی مثالیں ہیں. جب بھی کوئی نیا قانون بل پاس ہوتا ہے، جب بھی کوئی نیا قانون لایا جاتا ہے، جب بھی کسی پرانے قانون میں ترمیم، آئین کی کسی شق میں ترمیم ہوتی ہے تو اس کو ہمارے حکمران اصلاحات کا نام دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اصلاحات نہیں ہوتی بلکہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. مثالیں ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں. اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، حالیہ دنوں میں بھی پاکستان اسی حالت سے دوچار ہے. کچھ عرصہ قبل ایک جو انتخابی اصلاحات کے نام پہ کچھ آئینی ترامیم ہوئی تھی یا آئین کی کچھ شقوں میں ترامیم ہوئی تھی، اس میں بعض ایسی چیزوں کو سامنے لایا گیا، بعض ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا، بعض ایسی چیزوں کو نکال دیا گیا آئین سے جس سے عوام کے جذبات مشتعل ہوئے. یقیناً یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ اسلام پسند معاشرہ ہے. پاکستان میں لاکھ اختلافات صحیح، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، یہ اختلافات اپنی جگہ اس کی ایک حقیقت ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن پاکستان میں دو ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے اوپر قوم ساری متحد ہوتی ہے. ایک، جب بھی بھارت کے ساتھ پاکستان کا مسئلہ ہوتا ہے تو پوری قوم متفق ہوتی ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. اور جب بھی کوئی ایسا مذہبی مسئلہ ہوتا ہے جس میں پوری قوم ان کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے تو اس پہ پوری قوم متحد ہوتی ہے. اور اس کی کئی ساری ہمارے سامنے مثالیں ہیں. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک طرف ہماری مذہبی جماعتیں لاکھ اختلافات رکھیں، لیکن ایسے ایشوز آتے ہیں ان کے اوپر ان کا اتفاق ایک اچھا نیک شگون ہے جس کی ہمیں حمایت بھی کرنی چاہیے اور اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. ابھی قادیانیت کا مسئلہ ہے، انتخابی اصلاحات کے نام پہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. اور پروگرام کا ہم نے موضوع رکھا ہے پاکستان کا آئین، عوامی جذبات اور ہمارے حکمرانوں کے رویے اور ان کا سلوک. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جہان زیب منہاج صاحب اور فون کال پہ ہمارا ساتھ دیں گے علامہ خادم حسین رضوی صاحب، جو انہی اصلاحات اور شقوں میں ترامیم کے رد عمل میں ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں. اور آج کل وہ اپنا ایک دھرنا لے کے اسلام آباد دارالخلافہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بھی احساسات اور جذبات اور جو سوالات ہیں ہمارے ذہنوں میں اور جو سوشل میڈیا پہ کچھ سوالات ہیں عوامی ذہنوں کے، وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ دیں گے جناب چودھری آصف ایڈوکیٹ صاحب، سینئر وکیل ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ دیں گے گلگت بلتستان کے صوبائی صدر پیپلز پارٹی کے جناب امجد ایڈوکیٹ صاحب.
امجد ایڈوکیٹ صاحب سے ہم گلگت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی عوام کے ساتھ کچھ اسی طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہے، کچھ اسی طرح کے ٹیکسز نافذ کیے گئے ہیں حکومتی طرف سے، حکومت کی جانب سے عوام کو کچھ پریشانیاں اس کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ تمام مہمانان گرامی اور آپ ناظرین کا۔ جانزیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کیا سمجھتے ہیں جانزیب صاحب، میری ایک بات سے آپ متفق ہیں کہ کسی بھی معاشرے ملک میں قانون بنتے ہیں تو قوم اور اس مملکت کے باشندوں کی سہولت کے لیے بنتے ہیں، ان کے جذبات کو مد نظر رکھ کے بنتے ہیں تاکہ قوم اور ریاست یعنی ریاست میں ٹکراؤ کی صورت پیدا نہ ہو۔ لیکن ہمارے ملک میں جب بھی کوئی قانون آتا ہے تو کسی نہ کسی طرف سے کوئی یا سیاسی لحاظ سے دھرنا دیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں یا مذہبی طبقے اس طرح کرتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ بہت شکریہ عبداللہ، آپ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں www.visalurdu.tv پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا جو پیج ہے ایک ہوں مسلم فیس بک پیج جو ہے ایک مسلم کو اس پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور وصال اردو کا جو آفیشیل پیج ہے اس پہ بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ، جو آج کے پروگرام کا عنوان ہے آپ کا بڑا زبردست ہے، اور آپ نے بڑا ہی منفرد انتخاب کیا۔ عوامی امنگوں کے مطابق جو فیصلے ان ملکوں میں ہوتے ہیں جہاں حکومتیں عوامی امنگوں کے مطابق بنائی جاتی ہیں۔ پھر اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں ابھی ایک احتجاج کی لہر اٹھی ہے، ایک طریقہ کار، یہ جمہوری معاشروں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک مثبت پہلو ہے۔ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے بھی پوچھیں گے۔ وہ اسلام آباد کیپٹل میں انہوں نے داخلی دروازوں پہ وہ ٹریفک کو دونوں شہروں کی روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، نظام زندگی معطل کیا ہوا ہے، لیکن ایک جمہوری معاشرے میں یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ حکومت کی جہاں تک رہی بات نیشنل اسمبلی میں، اگر وہ جو ہمارے نمائندگان ہیں، جیسے ابھی ایک واضح ہم بل کی بات کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑا جو معزز ادارہ، انہوں نے ڈکلیئر چور ڈاکو کہہ دیا، انہوں نے نہل کیا، سسیلین مافیا کہا۔ پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے ایک قانون پاس ہوتا ہے، اور اس کے مطابق نیشنل سپریم کورٹ سے چور، نااہل اور ڈاکو قرار دیے گئے شخص کو آپ پارٹی صدر بنا سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ایسی پارٹی جو حکمران جماعت ہے ہمارے ملک میں، اس کا جو سربراہ ہے وہ ایک چور اور ڈاکو بن سکتا ہے، نااہل بن سکتا ہے؟ تو یہ عوامی امنگوں کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح جب یہ اس پہ احتجاج ہماری سیاسی پارٹیز کو کرنا چاہیے تھا، ہماری سیاسی پارٹیز، ہماری سیاسی ایلیٹ میں دیکھیں ایک بڑی مثبت تبدیلی ہم دیکھ رہے تھے عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب نے جو تبدیلی لائے ہیں اس کی ہمیں کچھ نوجوان تھوڑا کشمکش کا شکار ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ خان صاحب خود تو نیشنل اسمبلی گئے نہیں، ان میں نواز شریف اور آصف زرداری میں کیا فرق رہ گیا؟ یا ان فیوڈل مائنڈ سیٹ جو تھا اس میں کیا فرق رہ گیا جو نیشنل اسمبلی کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں؟ تو وہ تبدیلی کا جو نوجوان تھا وہ مایوس ہو رہا ہے بہت حد تک۔ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ 100% اپنی نیشنل اسمبلی میں اٹینڈنس حاضری دیتے، ہر موقع پہ بولتے، روکتے انہیں جا کے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو عوام ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس قسم کا غلامانہ ہے، ہمارا غلامانہ سیٹ اپ ہے کہ ہم بادشاہت کو قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ جمہوریت کا سیٹ اپ شاید ہمارے لیے موضوع نہیں ہے۔ جہاں پہ اب دیکھیں نا، اب جو احتجاج ہے خادم حسین رضوی صاحب کا، یہ ایسی اگر حکومت شکیں نہ کرے، ایسی حکومت اگر چھیڑ چھاڑ نہ کرے، تو نہ اس معاشرے میں ممتاز قادری جیسے لوگ پیدا ہوں، نہ خادم حسین رضوی جیسے لوگ دھرنا دے کے بیٹھیں، نہ عمران خان کو اس انتخابی اصلاحات کے لیے دھرنا دینا پڑے، اور بے شمار باتیں ہیں، نہ سپریم کورٹ کو نہ آج خود نوٹس لینے پڑیں۔ لیکن بدقسمتی کہ جہاں ہمارے حکمران اپنے خاندانوں کو محفوظ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں حکمران اپنے خاندانوں کی کرپشن کو بچانے کے لیے ایک رات میں قانون سازی کر دیتے ہیں، وہاں دیکھیں اب دونوں شہروں کی جڑواں آبادی ہے وہ کتنی متاثر ہو رہی ہے۔ پھر اسکول کے طلباء ہیں، اسکول کے طلباء کے علاوہ دیکھیں، کل میں احسن اقبال کی پریس کانفرنس سن رہا تھا وزیر داخلہ کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے جو غیر ملکی سفیر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا توہین رسالت کے معاملے پہ یا ختم نبوت کے معاملے پہ تم مسلمانوں میں، پاکستانی جو مسلمان ہیں، قادیانیوں کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ جو تم مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہے؟ نعوذ باللہ، دیکھیں نا یہ کتنا بڑا ایک سوال پیدا ہوا لوگوں کے ذہنوں میں گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار حکومت ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، مشاہد اللہ خان، وزیر داخلہ احسن اقبال اور راجہ ظفر الحق تھے اس کمیٹی میں، اور 3 دنوں میں اس نے اپنی سفارشات پیش کرنی تھی۔ راجہ ظفر الحق سرکاری خرچے پہ لندن جا کے وہ سفارشات پیش بھی کر کے آئے۔
میاں نواز شریف صاحب اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں کہ اس پہ جو کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اسے سامنے نہیں لا رہے. اتنا حساس معاملہ ہے, اتنا حساس معاملہ ہے. اس پہ پھر پاکستانی قوم کا ریئیکشن دیکھیں کہ ایک خادم حسین رضوی نکلے ہیں اپنا ایک دھرنا لے کے. خادم حسین رضوی صاحب سے ہم ابھی سوال بھی کریں گے, وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں جو ان کا اپنا ذاتی فعل ہے, اس سے لاکھ اختلاف صحیح, لیکن جس مقصد کے لیے نکلے اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اس پہ وزیر داخلہ کہتا ہے مجھے اختلاف نہیں ہے, عمران خان کہتا ہے مجھے اختلاف نہیں ہے, دوسرے مکتبہ فکر دیوبند مولانا اشرف علی کیا نام ان کا طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں مجھے اختلاف نہیں ہے. کوئی اختلاف کی جسارت کر ہی نہیں سکتا. ایمان والو تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ماں باپ بہن بھائی بیٹے دنیا کی ہر چیز جان و مال سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں کرتے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو بڑھتا جا. پھر دیکھیں ایک دفعہ جا کے میاں صاحب کہتے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں, رانا ثناء اللہ جا کے قادیانیوں کی ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ میں تو قادیانیوں کے خلاف موو کر دوں بل, مجھے ڈر ہے میرے علماء مجھے نہیں چھوڑیں گے, مجھ پہ کفر کے فتوے لگا دیں گے. اور بھائی کفر کے فتوے آپ پہ علماء لگائیں نہ لگائیں, اللہ تو نے آپ پہ لگا دی ہے. آپ ایسے شخص کے ساتھ کہہ رہے ہیں پاکستان کے آئین نے بھی تو ان کو جی پاکستان کے آئین نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. لیکن جب دیکھیں آپ نے پھر آئین میں ترمیم کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ان کے اپنے مفادات ہیں ہمارے حکمرانوں کے, یا آپ سمجھتے ہیں ان کے اوپر بیرونی دباؤ ہے؟ دیکھیں ایک تو جو ہمارے علماء حق ہیں, جو علماء اسلام ہیں جو ہیں, یہ ہر معاملے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, بڑے سلو ہیں, ہمیشہ سست روی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ٹو بی کلیئر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب انہیں یاد آتی ہے. کیوں نہیں انہوں نے پہلے اس طرح کی قانون سازی کی کہ اس قانون کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے, اس قانون میں تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی جائے. ٹھیک ہے, پھر آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے ایسا بل بھی پیش کر سکتے تھے کہ اتنے ممبران کی حاضری ضروری ہے, سارے ممبران نیشنل اسمبلی کی ووٹنگ ضروری ہے, وہ کر سکتے تھے آپ. اس میں مختلف طریقہ کار ہیں کہ اس قانون کے ساتھ کھیلا ہی نہ جا سکے, وہ نہیں کیا. پھر انہوں نے قادیانی حضرات جو پاکستان میں موجود ہیں اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. اب دیکھیں ایک انتہا دیکھیں کہ پرویز اشرف جو ہمارے صدر ہیں 8 سال بلا شرکت غیر, پرویز مشرف صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ قادیانی ہیں. مصطفی علی میر جو ایئر فورس کے چیف مارشل تھے اس وقت, جو فضائی حادثے میں وہ مارے گئے, وہ قادیانی تھے. ربوہ میں ان کو دفن کیا گیا. ٹھیک ہے, اور مصطفی علی میر اور پرویز مشرف جو آپس میں بہنوئی تھے, بہنوئی کہہ رہا ہوں ہمزلف تھے, ان کی بیگمات جو آپس میں بہنیں ہیں. تو یہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پرویز مشرف جو تھا 8 سال بلا شرکت غیر ہمارا جو صدر پاکستان رہا ہے, سب سے بااختیار صدر پاکستان, وہ قادیانی تھا. ٹھیک ہے, قادیانی حضرات تھے, یا پرویز مشرف قادیانی تو شاید میں کہہ گیا ہوں, لیکن یہ ایک ان کے قادیانیوں کے ساتھ ان کے ریلیشن تھے. ان کی وائف قادیانی ہے, ان کی اپنی خبر تھی, ان کا ایک اپنا انٹرویو جنگ اخبار میں چھپا تھا, اس میں ہیڈ لائن تھی, میں نے خود پڑھی تھی. اب دیکھیں یا تو ہمارے علماء کرام یہ کریں کہ ان کا مقابلہ کریں, آگے آئیں. ہم نے میں نے آگے بھی کتنی پروگرامز میں کیے, پھر میں نے دیکھا یہاں پہ بیٹھ کے فردوس جمال اور افضال صاحب نے اس پہ متعدد پروگرام کیے کہ مدرسہ نظام کو اپڈیٹ کیا جائے. مدرسے سے پڑھے اب بچہ جو ہے وہ جب نکلے تو وہ انگلش بھی بول لیتا ہو, وہ میتھمیٹکس میں بھی سیاست کو سمجھتا ہو, وہ کمپیوٹر سائنسز کو جانتا ہو, سوشل میڈیا کو جانتا ہو, وہ دنیا کے جو عصری علوم ہیں ان پہ بھی اس کی گرفت ہونی چاہیے, تاکہ وہ بچہ خالی امامت نہ کرائے, امامت کے فرائض نہ سنبھالے, اس کی دوڑ مسجد تک نہ ہو. مدرسے کا پڑھا ڈاکٹر بھی ہو, مدرسے کا پڑھا صحافی بھی ہو, مدرسے کا پڑھا اسکول ٹیچر بھی ہو, سیاستدان ہو, پروفیسر ہو, تاکہ جو مدرسے کی سوچ ہے وہ ایوانوں تک پہنچے. جب مدرسے کی سوچ ایوانوں تک نہیں پہنچے گی, جو اخلاق پیدا ہوگا اس میں لبرل آئیں گے, اس میں قادیانی لوگ آگے بیٹھیں گے. جب قادیانی جا کے بیٹھیں گے وہ 32-34 سال سروس کریں گے, عمر کی 60 سال کی حد تک سروس کریں گے, تو کیا جس سیٹ پہ وہ 30-40 سال بیٹھیں گے وہاں پیچھے اپنے وہ بچوڑے نہیں چھوڑیں گے, وہ اپنے اثرات نہیں چھوڑیں گے. وہ اثرات ہماری قومی اسمبلی کی, ہماری قومی پالیسی میں نظر آتی ہے, اداروں تک پہنچتی ہے, اداروں میں نظر آتی ہے. پھر ہم اس وقت ماتم کرتے ہیں, ہم پیٹتے ہیں. آج خادم حسین رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بتایا جائے کتنے قادیانی ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں. بھائی ہمارے پاس ہم کیسے, کون سی مشین ہے, کون سا میکنزم ہے جس سے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ قادیانی اگر کہتا ہے جس نے ختم نبوت کے اس نے حلف نامے پہ سائن کیے ہوئے ہیں کہ میں قادیانی, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے اس کے پیچھے.
ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کیسے یہ ڈیفائن کریں کہ یہ قادیانی ہے؟ اگر ایک بندے نے وہ حلف نامہ سائن کر دیا ہے، جی بالکل، وہ اس کے پیچھے وہ کہتا ہے جی اگر میں یہ حلف نامہ سائن کرتا ہوں تو میں اس حلف نامے کے سائن کرنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی بڑی زیادہ خدمت کر سکتا ہوں، تو وہ حلف نامہ سائن کر کے تو وہ تو آ جائے گا، وہ سیکٹری لیول پہ آ جائے گا، وہ وزیر لیول پہ اس آ جائے میں گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلیتاً ریاست کو ذمہ دار، حکمرانوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے؟ اس میں ہماری بھی اپنی بڑی کوتاہی ہے، بحثیت قوم ہماری غلطی ہے، اور پھر خاص کر جو علماء کرام ہیں۔ خاص کر علماء کرام۔ دیکھیں اب میں نے اپنے بڑے ہی بہت دفعہ متعدد پروگراموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ انکشاف کر چکا ہوں، اس پہ بھی کوئی علماء کرام ہمارے ایک پاکستان میں مخصوص فرقہ ہے ابھی جس کے لوگ تھانوں اور کچہریوں پہ کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ ججز آپ دیکھیں اور ایس ایچ اوز دیکھیں، ایس پی دیکھیں، اپنا ڈی آئی جی دیکھیں، ڈی آئی جی لیول تک پولیس کا جو مافیا ہے، پولیس کے مافیا کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ ایک مخصوص فرقہ ہے۔ اور میں آپ یہ سمجھیں کہ ان کی مخصوص میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے یہ الفاظ میں نے ان کے خود سنے کہ پولیس پہ ہم نے قابو کرنا کیونکہ پاکستان ایک پولیس اسٹیٹ ہے۔ اور آپ سندھ سے، کراچی سے لے کر خیبر تک پولیس کو دیکھیں، آپ کو ایک مخصوص چھاپ نظر آئے گی پولیس پہ۔ ہمارے علماء کرام کیوں نہیں بچے تیار کر رہے جو پولیس میں جائیں؟ کیوں ایک ایسی ہمارے مدارس ایسے، ہمارے سکول ایسے، ہمارے جو علماء حق ہیں وہ ایسی؟ آپ جب ایک خلا پیدا کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، ایجوکیشن لیول وہ نہیں ہم کریٹ کر رہے جو ہمارا ہونا چاہیے تھا، ہم اس اپنے لیول کو میٹ نہیں کر رہے، تو پھر جو خلا ہم پیدا کریں گے اس میں گیپ میں تو آئیں گے وہ لوگ، وہ فٹ ہوں گے اور وہ اپنی پالیسیز کو اپنائیں گے۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے، یہ حکومت اس میں خالی ذمہ دار نہیں ہے۔ جو حکومت کی ذمہ داری ہے، جس میں حکومت ذمہ دار ہے، وہ خادم حسین رضوی صاحب اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں پہرا دینے کے لیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی جو ناموس رسالت ہے اس کا تحفظ کرنا ہے، اور اس کا کام وہ کسی سے بھی لے لے گا۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان میں اس وقت لبرلزم کے چولے زیبتن کیے ہیں، جو ماڈرنزم کے چولے زیبتن کیے ہوئے ہیں، وہ پچھتائیں گے، وہ روئیں گے اس وقت کو، اور وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ آج میں نے سنا ہے، پتہ نہیں اب خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ عمران خان صاحب نے اس دھرنے کی حمایت کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھرنا جائز مقاصد کے لیے ہے۔ مجھے پہلے بھی تھا اور آج بھی اس بات پہ اعتراض ہے کہ خان صاحب نیشنل اسمبلی میں جا کے کیوں نہیں اس پہ بولے؟ کیا ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی اور بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے نبی کی شان کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے؟ تو شکوہ دور کی بات ہے، نیشنل اسمبلی میں تو ہمارے علماء کا بھی بہت بڑا طبقہ ہے، علماء کرام کا ہر ایک مکتبہ فکر سے جی ایسے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ آرڈر دے چکا ہے کہ ساری جو ہے وہ وہی بات آ جائے گی پھر، جس پہ میں پیٹتا ہوں، جس پہ میں شور کرتا ہوں کہ علماء کرام، وہ سارا ترمیمی بل انگلش میں تھا، کون انگلش پڑھتا ہے؟ ہمارے ٹھیک ہے ہمارے علماء کرام ہیں ایسے، لیکن انگلش کون پڑھ سکتا ہے؟ وہ جو پھر انگلش میں آگے انہوں نے انگلش کے جو سینٹنسز تھے ان میں بھی آگے کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے، وہ کنفیوز ہو گئے۔ انہیں بعد میں پتہ چلا، جب اللہ خوش رکھے شیخ رشید کو، جب اس نے شور ڈالا ہے تو انہیں پتہ چلا ہے بھائی ہمارے ساتھ ہاتھ کر گئے یہ لوگ۔ تو علماء کرام کو کہاں پتہ چلتا تھا؟ وہ تو ویسے ہی میری طرح سیدھے سادے لوگ ہیں۔ چلیں پتہ تو چل گیا نا، اب پتہ چل گیا، اس کے بعد ان کا کردار بنتا تھا۔ اب دیکھیں وہ کردار جو نظر آنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس میں سراج الحق صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ساجد میر صاحب ہیں، اور خود دیکھیں پھر کچھ آپ نے آئین کی بات کی، عوامی جذبات کی بات کی۔ اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ میاں نواز شریف صاحب 10 سال ملک بدری کاٹ کے گئے ہیں سعودی عربیہ، اور پھر مدینہ منورہ میں وہ رہ کے گئے، اور دیکھیں مدینہ منورہ سے رہ کے جانے کے بعد جب انہیں حکومت ملی تو وہ عید میلاد النبی کی مبارکبادیں دے رہے ہیں، وہ داتا دربار پہ چادریں چڑھا رہے ہیں، وہ وہاں پہ لوگوں کو ساتھ غسل دے رہے ہیں زمزم سے، اور پھر وہاں پہ وہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب ایک بڑے سیکٹ کی طرف سے اس کی مخالفت آئے گی تو لوگوں کو سمجھ آئے گی، اویئرنیس آئے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ آج کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں ہر وقت جو ہے وہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں یا اس حوالے سے بات کرتے ہیں؟ آپ کی بات کرنے سے کیا معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی؟ آپ کی بات کرنے سے کیا لوگ رک جائیں گے؟ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے؟ میں نے کہا بھائی مخالفت کا، اب دیکھیں خادم حسین رضوی کے بہت زیادہ مخالف ہیں، ان سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن خادم حسین رضوی کم از کم جب آنکھیں بند کرے گا، یا جب اسے یہ یقین ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا تو میں اپنی طرف سے مطمئن ہوں گا کہ یا اللہ، اے اللہ کے رسول، جو میری ذمہ داری تھی، جو میری استطاعت تھی، وہ میں نے کر دیا ہے۔ اسی طرح ہماری جو استطاعت ہے بھائی، جو ہم جو کر سکتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس پہ یہ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے آج کل پاکستان میں میلاد النبی کا وہ چاند نظر آیا، اور اسے قومی لیول پہ بتایا گیا، روح الہلال کمیٹی بیٹھی جیسے کوئی عید الفطر یا عید الاضحیٰ
کا چاند نظر آ گیا. بھائی ایک طرف خدا کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو, ایک طرف آپ نواسہ رسول کا 40 دن تک سوگ مناتے ہو, اور دوسری طرف اللہ کے نبی کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسی دن ولادت ہے, اسی دن وفات ہے, اور آپ اسی دن جشن منانا شروع کر دیتے ہو. خدا کو کوئی منہ دکھاؤ گے؟ ہمارے محلے کے ایک حاجی صاحب تھے, وہ اب تو پہلے وہ کہتے تھے کہ میں 32-33 سال سے دے رہا ہوں, دیکھیں جی ہم نے تو 4-5 سال ہی ہو گئے تھے دیکھا تھا. خدا کی کرنی کہ اسی دن جس دن وہ میلاد مناتے تھے, ایک ہی بیٹا تھا ان کا بیچارہ, کہیں موٹر سائیکل پہ کوئی چیز لینے گیا, جب واپسی پہ جلدی میں آ رہا تھا گاڑی کے ساتھ لگا ٹکر اور فوت ہو گیا. وہ فوت ہو گیا. وہ میلاد جو گھر میں جس میں میوزک بج رہا تھا, جس میں شادیانے بج رہے تھے, لائٹیں برقی کمکمے سارے کمکمے بند ہو گئے, ساری لائٹیں بند ہو گئی, یہاں خوشی کا سما تھا, وہاں چیخ و پکار شروع ہو گئی. تو میرے ذہن میں یہ فوراً سوال آیا کہ کیا یہ لوگ, ان لوگوں کی محبت اللہ کے رسول سے اپنی اولاد سے زیادہ تھی؟ اگر وہ دین فطرت ہے, یہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے, جب اس میں بدعات کا اضافہ کریں گے, جب اس میں خرافات کا اضافہ کریں گے تو ایسی مشکلات کا فطرت اس کو تسلیم نہیں کرے گی, ایسے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا, ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر وہ فوراً آپ دیکھیں نا, آپ اس کا موازنہ کریں. وہ حاجی صاحب جو 32 سال سے ایک نیکی کا عمل کر رہے تھے, کہ کہہ رہے لوگوں نے بے شمار سمجھایا کہ حاجی صاحب یہ طریقہ ٹھیک نہیں, انہوں نے کہا نہیں. وہ جب بیٹے کی لاش گھر میں آئی تو وہ قرآن مچ گیا. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, سچی محبت میں وہ عید میلاد منانا جائز ہے, تو کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے تھا. جس کی آنکھ میں آنسو آیا, کیا علماء حق اس بات پہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ ان پہ کفر واجب لازم ہو جاتا ہے؟ چلیں وہ فتوے تک جی, تو فتوے تک تو ہم تو نہیں جاتے, لیکن یہ دیکھیں نا, پھر جو پاکستان کا آئین ہے, اور پھر جو پاکستان کے آئین بنانے والے ہیں, اگر عوامی امنگوں کو سامنے رکھیں تو پھر یہ ان چیزوں کا خیال کریں کہ جو عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں, عوام کی حقوق کی بات کریں. عوام کے حق کی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اب آگے ہم پروگرام کے اینڈ میں بھی جا کے بات کریں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے. وہاں پہ جو ٹیکسز لگا دیے, ایک تو ہم انہیں صوبہ نہیں مانتے, پھر دوسرا دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان میں چلے جائیں, وہاں آج بھی پانی نہیں ہے. ہمارے گجر خان کے علاقے سے گیس نکلتی ہے, بے شمار علاقوں میں گیس ہی نہیں ملتی, بڑے زیادہ ہیں. سوئی سے جو گیس نکلتی ہے وہاں پہ نہیں نکلتی. بلوچستان کی جنگ ہی حقوق کی جنگ ہے, وہاں ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. تو اس طرح کی جو مسائل ہیں. ہم ملاکنڈ سے ہیں. جی ملاکنڈ ڈیم کا نام تو سنا ہو. جی ہمارے پاس ملاکنڈ ڈیم کی بجلی نہیں ہے. دیکھیں یہ زیادتی ہیں. پھر یہ لوگ, میں آپ کے پچھلے پروگرام میں دیکھ رہا تھا, فردوس جمال صاحب نے وہ نظم جو پڑھی, آپ یقین مانیں اگر درد دل رکھنے والا بندہ ہو, وہ اس کے الفاظ کو دیکھے, ان کے الفاظ میں سے لاوا نکل رہا تھا, وہ خاموشی میں سے لاوا ایک نکل رہا تھا. وہ کسی ٹائم پھٹ سکتا ہے. فردوس جمال جیسا محب وطن پاکستانی, وہ جہاں میں نے اسے لاکھوں فورم پہ اکیلے لڑتے دیکھا ہے, پاکستان کے لیے وہ ایسا شخص جان دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے الفاظ میں وہ اپنی حدت محسوس کیے, وہ آپ نے اس کے الفاظ میں وہ سختی محسوس کی ہے کہ وہ جو الفاظ ادا کر رہا تھا. ایسے جب یہ الفاظ, جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو, جب پھر اس طرح کی صورتحال ممتاز قادری اور خادم حسین رضوی جیسے لوگوں کو پھر جنم دیتی ہے نا. پھر عوام کے لیے مشکلات, حکومت کے لیے مشکلات. پھر ایک جو لبرل طبقہ ہے, آنٹیاں 22 آنٹیاں وہ موم بتیاں لے کے بیٹھے تھے. پھر دیکھیں نا, اب میں اور آپ بات کریں عوامی امنگوں کی. یار مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, پورا گلگت بلتستان بند ہو گیا, میڈیا پہ بلیک آؤٹ. بھائی 3-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار کا مجمع بیٹھا ہوا فیض آباد, اسلام آباد کے گڑھ میں. اسلام آباد ٹریفک انہوں نے ایک طرف سے بند کی ہے, پورے ملک سے رابطہ منقطع کیا ہوا ہے, صرف کشمیر کی سائڈ سے یا جو لوگ آ رہے ہیں پشاور والی سائڈ سے وہ کھلا ہوا ہے. بھائی یہ پورے ملک کا رابطہ منقطع کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے میں 400-500 لوگوں کو مجمع کو دکھایا, اور اتنا بڑا کر کے دکھایا. یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کہاں کی صحافت ہے, یہ کہاں کی آزادی صحافت ہے؟ اگر کسی صحافی کو ایک تھپیڑ مار دے تو اس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں. یہ اتنے بڑے مجمع آپ جب نہیں دکھائیں گے تو پھر آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی. کل آپ مائک پکڑ کے جب میڈیا جب کسی جگہ جائے گا, چلیں آج اس دھرنے میں تو آپ نہیں جا رہے, کل آپ کسی اور جگہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, 10 بندوں کی ٹولی ہوتی ہے, وہ پکڑ کے تو پھینٹی لگائیں گے ان کی. وہ کیا کریں گے؟ میڈیا جو دکھا رہا ہے وہ کیا ہماری جذبات کی عکاسی کر رہا ہے؟ لیکن کیا ہے کہ پاکستانی قوم میں جو احتجاج, ایک اصل احتجاج ہونا چاہیے, اس کی روح سے ہم بھٹکتے جا رہے ہیں. اس ہمارے موضوع سے تو بڑا مختلف ہے, لیکن اس کے ساتھ جوڑتا کل وزیر جو ہیں صدر آزاد کشمیر گئے ہیں برطانیہ میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے. بڑا خوب اجاگر کیا, سرکاری خرچے پہ جا کے انڈین گانوں پہ رقص انہوں نے دیکھا ہے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یار. چودھری آصف صاحب کا جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی وعلیکم السلام سر. چور صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. چور صاحب بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کا آئین اور عوامی جذبات. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جب بھی ہم نے دیکھا ہے آئین میں یا آئین کی کسی شق میں جب بھی کوئی ترمیم ہوئی ہے اس میں ایسی چیز کو یا نکالا گیا ہے یا اس میں ایڈ کیا گیا ہے جس سے عوام کے جذبات مجروح ہوتے ہوں. ابھی جو حالیہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور ناظرین بھی اس سے واقف ہیں, ہم بھی واقف ہیں. اس جو صورتحال میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ حکومتی جو حکمرانوں کو یا جو لوگ اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں وہ غلط ہیں, یا حکومت کے جو پالیسی ہے جو ان کا رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کس جانب اپنا ووٹ ڈالتے ہیں؟ سب سے پہلی تو بات سر یہ ہے کہ میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ شامل گفتگو کیا. نوازش. یہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور آخری نبی ماننا. جی. گو کہ دوسرے مذاہب اور فرقہ جات ہمیں اس معاملات میں ہمیشہ الجھانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پہ بیسیکلی یہ جو بنیادی لاز ہیں پاکستان کے لا میں, یہ بنیادی چیز شامل ہے کہ کوئی بھی لا ایسا ملک میں نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی بنیادی نکات کے خلاف ہو. بہترین. جی. یہ جو امینڈمنٹ گورنمنٹ نے کی ہے بیسیکلی اس میں کوئی اتنی سیریس امینڈمنٹ نہیں تھی کہ جس پہ اس حد تک جذبات کا اظہار کیا جاتا. میری ذاتی رائے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا ان کی بطور آخری نبی ہونے کو ہمیں آپس میں ایک جھگڑے کا باعث نہیں بنانا چاہیے, یا دوسروں کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے جب وہ اپنے آپ کو اس بات پہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں اور ان کو آخری نبی بھی مانتے ہیں. اس صورتحال میں اس معاملے کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ کل اس معاملے کو ہوا ملے اور دوسرے گروپ جو ہے مثلا اہل تشیع ہو گیا یا دیگر جو فرقہ جات ہے, کل وہ 2-4 ہزار بندہ اٹھا کے لے آئے, وہ کہیں کہ جی اس چیز کو بھی شامل کریں. ہمیں اب گروپوں میں تقسیم ہونے کے بجائے اس ملک کو ایک اکانومی بناتے ہوئے یکجان بناتے ہوئے ان چھوٹے معاملات کو چھوٹی سطح پہ حل کرنا چاہیے, یا گورنمنٹ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی لا امینڈمنٹ نہ کرے جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں. اچھا, اگر یہ کرنے کا تعلق ہے. جی 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 بات جاری پوچھنا چاہ رہے تھے آپ بات جاری رکھیں آصف صاحب. جی جی, جہاں تک اس کرنے کا تعلق ہے, جب گورنمنٹ نے چاہے غلطی کی ہے یا اس نے مستی کی ہے, جب ایک امینڈمنٹ واپس ہو گئی ہے اس امینڈمنٹ کے بعد ہمیں دنیا کو اور دیگر مذاہب کو یہ نہیں شو کرنا چاہیے کہ ہم ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, ہم ہر معاملے کو ایکسٹریم لے جاتے ہیں اور ایک غلطی کی بنیاد پر ہم ملک کا نظام مفلوج کر دیتے ہیں. اسلام آباد میں جب پوری دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امبیسیوں میں, وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم اپنے ہی معاملات کے لیے ایک لا امینڈمنٹ لا کے اس کو پھر واپس بھی کرتے ہیں, ایک مذاق اپنی طور پہ گورنمنٹ بناتی ہے, پھر ہمارا ایک گروپ اٹھ کے اس کو اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ ساری دنیا کی زندگی کو مفلوج بنا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک پتھر کو راستے سے ہٹانے پہ بہت بڑا اجر کا اعلان کیا ہے, لیکن ہم راستے بند کر کے ہم دنیا کو یا یہ زبان استعمال کر کے دنیا کو یا دیگر مذاہب کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں. کبھی تو ہم دہشت گردی کی مد میں دنیا کو اس پیغام دیتے ہیں کہ مسجدوں میں اور جنازوں میں لاش کر کے اپنے آپ کو. اور پرسوں کی بات ہے کہ راولپنڈی بار کا ایک گروپ وہاں پہ گیا اور انہوں نے اس کنٹینر پہ خادم حسین رضوی صاحب کے کنٹینر پہ چڑھ کے خطاب بھی کیا اور اس دھرنے کا حمایت کا اعلان بھی کیا. آپ کا بھی تعلق بار سے ہے. پھر آپ نہیں سمجھتے کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی سے کہا تھا کہ آپ نے اپنی گزارشات جو ہیں وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی اور انہوں نے اپنے 3 دنوں کے بعد میاں صاحب کو بتانا تھا کہ قصوروار کون ہے, ذمہ دار کون ہے, اور راجہ ظفر الحق نے لندن جا کے وہ گزارشات میاں صاحب کے گوش گزار کر دیں. تو اب ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنے حساس معاملے میں اتنی اہم نوعیت کی جو کمیٹی بنائی گئی اس کی جو گزارشات ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ حکومت بھی اس چیز کی ذمہ دار نہیں جو ان معاملات کو ہوا دے رہی ہے؟ محترم جناب مناسبی بات یہ ہے کہ ہر فرقے میں ہر جگہ پہ ہر خیالات کے لوگ ہوتے ہیں. جہاں تک وکلاء کی ٹیم کا آپ نے اظہار کیا ہے, اگر
2 4 10 वकला गए तो शायद 10-20 वकला इस चीज के भी खिलाफ हैं कि लोगों की जिंदगी को मखलूज कर दिया जाए इस इशू पे, और दूसरों को ये साबित किया जाए कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को आखिरी नबी नहीं मानते या उनसे खुदा न खास्ता प्यार नहीं करते, हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बेसिकली अगर हुकूमती लेवल पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आई है, अगर आप उसको मियां नवाज शरीफ की ज़ात पर लेके जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ तो हट गया, उसके बाद के वज़ीर आज़म को उस पर एक्शन लेना चाहिए था। नहीं, वो कमेटी मियां साहब ने बात मान भी ली जाए कि सर वो कमेटी मियां साहब ने अपने हटने के बाद बनाई है, कि उस वक्त मियां साहब हट चुके थे, और ये मामला आपको पता है मियां साहब के हटने के बाद उस वक्त पेश आया जब मियां साहब को दोबारा पार्टी सदर मुंतखब करने के लिए मामलात उठाए गए, और मियां साहब हट चुके थे। मियां साहब ने हटते हुए वज़ीर आज़म के जो इख्तियारात थे उनको इस्तेमाल करते हुए कमेटी बनाई थी। इस पर मीडिया में बड़ा शोर हुआ था कि मियां साहब ने किस हैसियत से कमेटी बनाई है मौजूदा वज़ीर दाखिला, और फिर उन्होंने कहा था जी पार्टी सदर की हैसियत से बनाई है, तब तक वो पार्टी सदर नॉमिनेट भी नहीं हुए थे। खैर वो मामला तो अलग है, लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि जब एक कमेटी बन गई, उसकी गुजारिशात भी आ गई, तो आप ज़ाती तौर पर नहीं समझते कि बहुत सारे जैसे हम बैठे हुए हैं, आप हैं और धरने वाले भी हज़रात बैठे हुए हैं, तो ये जो बहुत सारे खदशात हैं, जो सवालात हैं जहनों में उठ रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे वो गुजारिशात अगर सामने कर दी जाए अवाम के। तो बेसिकली अगर उस मौजू पे जाया जाए कि मियां साहब ने ये एक्शन क्यों नहीं किया, तो वो मियां साहब अपने आप को इसलिए मामला इस बात से करेंगे क्योंकि वो इस वक्त उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, ना किसी कमेटी को वो कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, ना किसी कमेटी के जरिए वो किसी पे एक्शन ले सकते हैं। अगर आप मुल्की कानून या मौजूदा हालात की तरफ देखिए, पार्टी के सदर जरूर हैं, लेकिन वो किसी कमेटी को कंस्टिट्यूट करना या उस कमेटी के सिफारिशात पे अमल करना उनके पास की बात नहीं है, किसी और से करवा सकते हैं। खैर वो मौजू ही और है। जी जी। अगर सपोज ये बात मान भी ली जाए कि अगर किसी ने मस्ती की है, तो जब वो एक वजीर कानून कह रहा है, वो कस्में खा रहा है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मानता हूँ, वो एक गलती थी। अगर वो गलती थी तो क्या उस गलती की सजा ये है कि मुल्क का सारा निजाम दरम बरम कर दिया जाए या मुल्क को मफलूज कर दिया जाए? बाकी मुल्कों के जो मैसीज बैठी हुई है, एक निजाम एक दारुल हुकूमत को रोक दिया जाए, क्या उसका हल ये है? या इसका हल ये है कि हुकूमत ने अगर गलती की या मस्ती की उसको वापस ले लिया गया और आइंदा के लिए वो मोहतात हो गए या उनको मोहतात रहना चाहिए? आखिरी सवाल आपसे ये है कि आसिफ साहब, आखिरी सवाल आपसे ये आप क्या हमारे पास आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ने इन्हें धरना ख़त्म करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था, वो भी गुजर गया। फिर वज़ीर दाखिला ने चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की कि इस वक्त को एक्सटेंड किया जाए कि मजहबी है, धरना है, मजहबी जमात का धरना है, इससे इंतशार फैल सकता है, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, जो तौहीन अदालत की आप हम पे शिक लगाना चाहते हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास या चीफ जस्टिस जो पंजाब के हैं उनके पास कितने इख्तियारात हैं कि वो हुकूमत को फोर्स कर सकते हैं कि इस धरने को ख़त्म किया जाए, और रेंजर और फौज और पुलिस को वो डायरेक्टली आर्डर कर सकते हैं कि इस धरने को ख़त्म किया जाए? आप एक माहिर कानून होने के हैसियत से इसका जवाब दें प्लीज़। जाजेब साहब, पहली तो बात यह है कि मैं आपकी गलती को दुरुस्त कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी किस्म का आर्डर नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी उन्होंने ये आर्डर किया और उनके ये इख्तियारात में शामिल है कि वो किसी भी मामले में आर्डर पास कर सकते हैं। चूंकि इस्लामाबाद का इस वक्त जो निज़ाम जिंदगी है वो मफलूज हुआ है, इस वजह से उन्होंने ये आर्डर पास किए हैं। वो उनके पास कानूनी तौर पे ये इख्तियारात शामिल हैं कि वो किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी मामले पर डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस तरह के मामला को इस तरीके से हैंडल करे। बाकी ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, वो गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसको हैंडल करना है वो बेहतर समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, या किसी एहतजाज को दुनिया देख रही है, किसी एहतजाज को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। कानूनी तौर पे अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के पास ये इख्तियारात, और उन्होंने उस पिटीशन पे ये आर्डर किए हैं जो इन धरना देने वाली इंतजामिया की तरफ से पिटीशन शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के पास गई थी कि ये हम राय हक पे हैं, हम सही हैं, हमें ना रोका जाए। उस पे उन्होंने उसके अगेंस्ट आर्डर पास करते हुए इंतजामिया को कहा है कि जी इनके खिलाफ एक्शन किया है। चौधरी साहब आखिरी सवाल है कि आपने कहा कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, मामूली सी इस्लाहात हैं, मामूली सी चीज़ें निकाली गई है, हमें तो उसमें डिटेल का मुझे तो बज़ाते ख़ुद इल्म नहीं है, लेकिन जब इतनी मामूली सी है तो फिर हुकूमत की क्या मजबूरी है कि इन लोगों की बात नहीं मानती या इनके मुतालबात नहीं मानती?
اگر حکومت تھوڑا سا سر میں نے ہرگز نہیں کہا کہ یہ معاملہ چھوٹا سا ہے. جب کسی کا مذہبی معاملات میں نہیں وہ نہیں، یعنی جو ترمیم کے حوالے سے نہیں اس طرح یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ترمیم میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں سر جی کہ وہ ترمیم گورنمنٹ نے واپس کر دی. اچھا جو ترمیم کی گئی تھی وہ ترمیم گورنمنٹ نے واپس کر دی، اپنے کیے ہوئے اقدام کو واپس کر دیا گیا. اچھا تو اس کو پھر اس لیول پہ نہیں لے جانا چاہیے. دیکھیں ہم جو کامن سینس کے لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو گروپوں کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے کہ کل کوئی اور گروپ آ کے کہے کہ جی ہمارا جو مذہبی عقیدہ ہے آپ اس کے مطابق فلاں ایکشن کر دیں. ٹھیک ہے، یہ اس ملک کو اس طریقے سے نہیں چلنا چاہیے. یہ جو اگر گورنمنٹ نے کوئی غلطی کی یا مستی کی یا جس طریقے سے بھی کیا، اگر وہ واپس ہو گیا تو اس کو اس لیول پہ نہیں لے جانا چاہیے کہ دنیا ہمیں کہے کہ یہ ہر چیز کو پیک پہ لے جاتے ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ چور صاحب، سلامت رہیں آپ نے شرکت کی. جی عبداللہ صاحب میں تو ویسے ان کی اس بات سے متفق نہیں، ان کی بات سے یہ متفق ہوا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ جو خادم حسین رضوی صاحب ہیں یہ پوری اسٹڈی کر کے آئے ہیں. یہ ایک عام پاکستانی کو جیسے بتایا جاتا ہے، جیسے ابھی پاکستانیوں کو یہ بتایا جاتا ہے میاں صاحب جو ہے وہ پاناما پہ نہیں اقامہ پہ گئے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، میاں صاحب پاناما پہ ہی گئے ہیں. اب اس مسئلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی سی غلطی تھی، ہیز ہیم کی تھوڑی غلطی، گرامر کی گرامیٹیکلی غلطی تھی. ایسا نہیں تھا، ایسا قطع نہیں. پہلے بات سنیں آپ. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال دیا تھا. یہ کل میں سن رہا تھا اور مقبول جان صاحب کا ایک کلپ، تو کل کی جو ان کا پروگرام تھا حرف راز، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ خالی وہ غلطی نہیں تھی جو عوام کو بتائی جا رہی ہے. اس کلاس کو آپ غور سے جا کے پڑھیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال دیا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اب آپ کا جب لفظ استعمال کیا تو اس میں تو قادیانی وہ کہہ سکتے ہیں، اور محمد کا نام ڈالا گیا، اور محمد جو ہیں وہ ان کو بھی محمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے اس مرزا غلام احمد کو بھی محمد کے جائے احمد ڈالا گیا. تو وہ احمد کا بھی لفظ جو ہے وہ قادیانی ان کے لیے بھی اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ملعون کے لیے بھی. اب اس ملعون کے لیے جب وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ انہوں نے کہا کہ آگے جا کے وہ کہتے ہیں اس میں کہ جو قادیانی حضرات ہیں ان کے لیے آسانی یہ پیدا کر دی. پھر قادیانیوں کے لیے وہ ایکسیپٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا کام. پھر اس میں اینڈ میں جا کر انہوں نے پھر وہ جو اصل گیم ڈالی کہ میرا تعلق احمدی، لاہوری یا قادیانی کسی گروپ سے نہیں ہے. جتنے بھی قادیانی حضرات ہیں نہ پہ آپ کو قادیانی کہلواتے ہیں، نہ احمدی کہلواتے ہیں، نہ لاہوری کہلواتے ہیں، وہ تہمت رسول کہلواتے ہیں. تو وہ اتنی بڑی سطح پہ یہ چالاکی کی گئی. یہ چھوٹا معاملہ نہیں، ہرگز چھوٹا معاملہ نہیں. یہ پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے. ریاست نے بھائی واپس لے لی، لیکن اتنی ڈیپ میں جا کے، اتنی ڈیٹیل میں جا کے کی کس نے ہے؟ کیا اس کا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس کو سامنے لیا جائے؟ یہ تو ذمہ داری بنتی ہے حکومت کے اداروں کو. جو وہ اس کا جو جرموار ہے، یہ دیکھیں اگر یہ مجبوری کیا ہے، حکومت کی مجبوری یہ ہے، حکومت کی مجبوری یہ ہے، جیسے اسحاق ڈار صاحب کو کیوں نہیں اتار رہے؟ وہ حکومت کی مجبوری بنے ہوئے ہیں. حدیبیہ مل میں جو منی لانڈرنگ کی ہے اس میں وہ سارے شریک جرم تھے، تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ اگر کچھ کیا تو میں پھر وعدہ معاف گواہ بن جاؤں گا جیسے پہلے بنا تھا. اب اس معاملے میں بھی جب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں، آپ پہ انٹرنیشنل پریشر تھا، شاید یہ جو ایک دیکھیں اب جب تک وہ جتنی میاں صاحب اس کو جتنی دیر کرتے جائیں گے یا مسلم لیگ نون کی حکومت جتنی دیر کرتی جائے گی، ایسے سوالات جنم لیتے رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100% غلط ہوں گے، یہ مفروضوں پہ مبنی کہانیاں ہوں گی، لیکن یہ کہانی جنم لے رہی ہے کہ میاں صاحب پہ انٹرنیشنل پریشر تھا کہ آپ رائٹ ونگ کی جماعت ہیں. انہوں نے رائٹ ونگ سے لیفٹ ونگ شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ ترمیم کی، اسلام سے تھوڑے سے وہ لبرلزم کی طرف گئے، انہوں نے اسلام سے دوری اختیار کی، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے. اور اس میں یہ تو خواجہ آصف صاحب نے کہیں پہ وہ خواجہ آصف صاحب نے امریکہ میں جا کے کہا کہ عمران خان کی جو جماعت ہے وہ زیادہ مذہبی اور ہم کم مذہبی ہیں، ہم تھوڑے کم مذہبی ہیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو معاملہ ہے ختم نبوت والا، اس میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا.
اور انٹرنیشنل دنیا کا، کیونکہ پاکستان میں بہت پریشر ہے، قادیانیوں نے ایک بڑا گروپ بنا لیا، امریکہ، برطانیہ، ان لوگوں کے برطانیہ، اعتراضات کا کیا بنے گا جان زیب صاحب جو کہتے ہیں کہ خادم حسین یہ رضوی دیکھیں صاحب جی، نے یہ کہ جو اسلام آباد کو بند کیا ہوا ہے، بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہو رہی ہے، اسپتال میں مریض نہیں جا یہ سکتے. میں آپ کو بتا دوں جہاں تک میری ابھی، کل ہو سکتا ہے خادم رضوی صاحب اٹھ جائیں، لیکن جہاں تک ابھی میری سوچ ہے، جو میں نے ان کو آبزرو کیا، جو میں نے ان کو سنا، وہ یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ خادم رضوی صاحب جو ہے یہ اپنے مطالبات مانے بغیر نہیں اٹھیں گے. ہر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے وزیر قانون اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے استعفیٰ دے دیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے استعفیٰ دے دیں. ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے. ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ وزیر قانون استعفیٰ دے، مستعفی ہو، زاہد حامد صاحب مستعفی ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں. اور زاہد حامد صاحب کے بارے میں صاحب کو لے لیتے ہیں. جی، تو ختم رضوی صاحب جی سر، ان کی کال مل رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امجد صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. امجد صاحب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کی اور عوامی جذبات اور عوامی جو حقوق ہیں اور اس کے اوپر حکمرانوں کا جو رویہ ہے، ان کا سلوک ہے. اس حوالے سے ہم نے کچھ باتیں تو مذہبی لحاظ سے کی، جو ابھی پاکستان میں جو اسلام آباد میں جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں خادم حسین رضوی صاحب، اس حوالے سے. لیکن آپ سے ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے. امجد صاحب، گلگت بلتستان جو صوبہ ہے اس میں ابھی حالیہ دنوں میں کچھ ٹیکس نافذ کیے ہیں حکومت نے، لیکن پچھلے چند دن پہلے ہم نے کچھ حکومتی عہدیداران سے بات کی اپنے ایک شو میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹیکس ہماری حکومت میں نہیں لگے، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں لگے تھے، اور یعنی انہوں نے سارا ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دیا. تو آج آپ کو تکلیف دی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ ٹیکس جو لگے ہیں، عوام پریشان ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہیں، احتجاج ہیں، تو کس کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں اس کا؟ اس پہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے جی کہ 2012 میں جب یہ گلگت بلتستان کونسل بنا، جی، تو اس گلگت بلتستان میں جو ریفارمز کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی، جی، تو وہ ٹیکس کمیٹی کا میں بحیثیت چیئرمین اس کمیٹی کو میں نے ہیڈ کیا. جی، تو اس کے اوپر جو ریکمنڈیشن جو اس وقت ہماری کمیٹی نے دی ہے، ان ریکمنڈیشن کا پہلا گراؤنڈ یہ تھا کہ ٹیکسز should be compatible with the political rights. جی، جتنے آپ پولیٹیکل رائٹس دیں گے اتنے ہی آپ ٹیکسز امپوز کریں گے. جی، بہترین. تو اس کے علاوہ بہت سارے اور اس کے اندر ایشوز یہ تھے کہ گلگت بلتستان سے انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں جنرل سیل ٹیکس لیا جاتا ہے فرام دا ویری بگننگ. جی، اور گلگت بلتستان کے ایریا سے کسٹم ڈیوٹی لی جاتی ہے ساؤتھ بارڈر کے اوپر، جو چائنا سے انکم آتے ہیں، وہ جو کموڈیٹیز پاکستان میں داخل ہوتی ہے. جی، چونکہ گلگت بلتستان NFC کا حصہ نہیں ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ آپ پہلے تو پولیٹیکل رائٹس کا ریفارم کریں، ساتھ ساتھ ٹیکسیشن انٹروڈیوس کروائیں. گلگت بلتستان کے لوگ ٹیکس دینے سے انکاری نہیں ہیں، انکار نہیں کر رہے ہیں، ٹیکس دینا چاہتے ہیں، جی، لیکن پولیٹیکل رائٹس کے ساتھ دینا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام جی، ابھی تک پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی سے محروم ہے. گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ میں نمائندگی سے محروم ہے. گلگت بلتستان کا ریجن مطلب NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں ہے. نہ یہاں پہ پولیٹیکل اٹانومی ہے، نہ یہاں پہ فائنینشیل اٹانومی ہے. جی، نہ ہی گلگت بلتستان کی جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے اوپر گلگت بلتستان کی حق ملکیت کو تسلیم کیا گیا. تو یہ 3-4 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے وسائل کا تصرف گلگت بلتستان کے عوام کو حق ہے. جی. اچھا امجد صاحب، ایک سوال جو ہماری رپورٹ جی سوشل میڈیا پہ میں آنا چاہتا ہوں. جی جی جی، بات جاری رکھیں.
جو ہم نے رپورٹ دی اس رپورٹ کو پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے من ون تسلیم کیا, اس کو ایکسپٹ کیا. جی جب وہ رپورٹ ایکسپٹ ہوئی تو یہ کولیکٹیو ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی, لیکن گلگت وہ جو کشمیر افیئر نے صرف انکم ٹیکس اڈاپٹیشن بل پیش کیا. جب اڈاپٹیشن بل پیش ہوا تو کونسل کے ممبران نے اعتراض اٹھایا کہ اس میں تو کولیکٹیو جو کمپلیٹ لیجسلیشن آنی تھی آپ نے 30 بل میں لایا, اس کو روک دیں. جی منٹ صاحب میٹنگ موجود ہے, پرائم منسٹر نے اس کی اپروول کو ود ہیلڈ کیا جی اور کہا کہ کنسنسس جب تک نہیں ہوگا اس کو امپلیمنٹ نہ کریں, اس بل کو پاس نہ کریں. وہ منٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے بعد سے کبھی بھی جب تک ہمارا ٹینیور ختم ہوا تب تک کوئی کنسنسس نہیں ہوا ہمارا ان کے ساتھ. بعد میں ان لوگوں نے اس کو ایکٹ کو نافذ کیا. چلیں آپ نے بھی مسترد کر دیا امجد صاحب, لیکن ابھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ کس سائڈ پہ ہے, یعنی آپ عوام کے ساتھ اسے احتجاج میں پیپلز پارٹی کی اسٹریٹ پوزیشن ہے نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. جی تو ابھی آپ یعنی عوام کے ساتھ بالکل سینٹ میں جب تک نمائندگی نہیں ہوگی, قومی اسمبلی اور سینٹ کا بنایا ہوا قانون گلگت بلتستان پہ نافذ نہیں ہوگا. ٹھیک, ایک سوال سوشل میڈیا پہ سمپل سی بات. سر امجد صاحب آپ پیپل پارٹی کے وہاں پہ ماشاءاللہ سے صدر بھی ہیں, تو آپ نے جب اپنی 5 سالہ حکومت تھی اس میں یہ رائٹ کیوں نہیں مانگے؟ ہم نے بالکل مانگے 5 سالہ. دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگوں نے محمد علی جناح کے ساتھ ایکسیشن کی. محمد علی جناح نے مطلب امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال ہے ہمارا. اس کے بعد مطلب ذوالفقار علی بھٹو تو 10 حکومتیں آئی, کسی نے بھی گلگت بلتستان کے حقوق پہ کام نہیں کیا. وہ تو سر ہم اس میں اس جو گلگت بلتستان کے ساتھ جو ابھی ٹیکسیشن کا معاملہ ہے, پوری پاکستانی قوم اپنے گلگت بلتستان کے بھائیوں کے ساتھ کھڑی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. جب تک آپ کو سینٹ اور صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تب تک یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے. ہم برملا اس کا اظہار کرتے ہیں اور اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے ہم پاکستانی بحیثیت پاکستانی ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں. ہمارے پاکستانیوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس خود اختیارات ہوتے ہیں ہم اس معاملے کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. جب اختیارات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تب ہم پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے پچھلے 5 سالوں میں آپ کے پاس حکومت تھی, آپ سب کچھ کر سکتے تھے, تو دیٹ ٹائم آپ نے کیوں نہیں اس بات کو آواز کو بلند کیا کہ ہمیں نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں دی جائے؟ اس کا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2009 میں ایڈمنسٹریٹو پروونس بنایا. ٹرانزیشن ہوتی ہے, سلولی گریجولی آتے ہیں رائٹس. جی کہ جب ایڈمنسٹریٹو پروونس پیپلز پارٹی نے بنایا تو اس کو فرض ایک سٹیپ اپ لے کے جانا تھا میاں نواز شریف نے. اس نے ووٹ لیے تھے گلگت بلتستان سے اس وعدے پہ کہ میں صوبہ بناؤں گا. نواز شریف نے دھوکہ دیا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ. ٹھیک, اچھا اس دھوکے کی وجہ سے تو آج جو بھگت رہا ہے اسی وجہ سے بھگت رہا ہے. اچھا ایک سوال سوشل میڈیا پہ ہم نہیں کیا. جی امجد صاحب, سوشل میڈیا پہ ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے, جو گلگت بلتستان کے دوست احباب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پچھلے وزیر اعلیٰ تھے سید مہدی شاہ صاحب اور ابھی جو وزیر اعلیٰ ہیں حفیظ الرحمان صاحب, ان دونوں کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے, اس لیے وہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے نا گلگت کی جو عوام ہے یا ان کے مسائل کے ساتھ یعنی اس قدر مخلص نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. کیا اس میں آپ کا کیا رائے ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لانگ اسٹینڈنگ ایک سٹینڈ ہے گلگت بلتستان 5واں صوبہ ہوگا. شاہ صاحب نے اس کے اوپر کام کیا. موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے ہی ریپرزینٹیٹیو آف دی کشمیری لابی. یہ بات پورے گلگت بلتستان میں ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق میں رکاوٹ میاں نواز شریف کے بعد یہ خود ہے اور تیسری رکاوٹ مودی ہے.
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, کوئی ایسا بندہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے, اسی سے تو یہ نتائج جو ریپرکشن ہیں اسی لیے جنم لے رہے ہیں نا. اس کو الیکٹ نہیں کیا گیا, ہمارے حساب سے اس کو مسلط کرایا گیا ہے. جن طاقتوں نے اس کو یہ حکومت دی ہے وہ خود آج پریشان ہے. جنہوں نے نواز شریف کو حکومت دی تھی وہ بھی پریشان ہے, جنہوں نے اس کو حکومت دی تھی وہ بھی پریشان ہے. یہ تو ان لوگوں نے غلطیاں کی ہے تو بھگت رہے ہیں. چلیں جی, بہت ہم نے شکریہ. تو فانسیاں چڑھ کے بھی پاکستان کے استحکام کی بات کی ہے. ہم نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. ہم تو مطلب فیڈریشن کی پارٹی ہیں, پیپلز پارٹی. ہم تو فیڈریشن کو طاقتور کریں گے جی بی میں. چلیں امجد صاحب, بہت شکریہ. گلگت بلتستان کی عوام یقیناً ان کی جو پاکستان سے محبت ہے وہ قابل تحسین ہے, کیونکہ پچھلے چند دن پہلے منہاج صاحب بات ہو رہی تھی جی جی, تو فردوس جمال صاحب نے کہا گلگت میں آپ کو کسی بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں آپ کو خبر ملے گی کسی نہ کسی فوجی شہید. جی جھنڈا لگا, میں وہ پروگرام دیکھا, میں نے پورا سنا بھی ہے. دیکھیں جی, ایک سوال میں ذرا ایک سوال کروں پھر اسی سے آپ آگے بات بڑھائیں نا. جب پاکستان کے کچھ علاقوں کو یا کچھ لوگوں کو ہم اسی طرح پریشان کریں گے, ان کے جو آئینی حقوق ہیں ان سے ان کو محروم رکھیں گے, جو ان کے معاشرتی حقوق ہیں ان سے ان کو محروم رکھیں گے, تو کیا سمجھتے ہیں یہ ریاست کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا؟ دیکھیں عبداللہ, اپنا ایک سوال خاص کر ایک سوال آپ نے کیا. ہمارے نوجوان جو بلوچستان کا نوجوان اس کا سوال ہے, یہ گلگت کا نوجوان اس کا سوال ہے, یہ فاٹا کے نوجوان کا یہ سوال ہے, یہ کشمیر کے نوجوان کا سوال ہے, قبائل کے نوجوان کا سوال ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ہمیں بحثیت پاکستانی سمجھنی ہوگی. ہم بات کرتے ہیں, جہاں تک بات ہوتی ہے یہ بات کی جاتی ہے پنجاب ہمارے حقوق غصب کر رہا ہے. سارے صوبے, چھوٹے صوبے یہ کہتے ہیں پنجاب ہمارے حقوق غصب کر رہا ہے. اب دیکھیں, سرحد کے بارڈر پر لڑتے ہوئے میرا تعلق گجر خان سے بیسیکلی. میرے گاؤں میں ہر ہفتے میں 1-2 لاشیں آتی ہیں فاٹا سے, سرحد سے, ٹھیک ہے. گلگت بلتستان میں بھی لاشیں جاتی ہیں, پورے پاکستان میں لاشیں جاتی ہیں. اور جو پنجاب کے ساتھ ظلم و زیادتی بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ بات کہنا کہ گلگت بلتستان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, فاٹا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, یہ ہمارے حکمرانوں کے نہیں, میں سمجھتا ہوں, میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. اور آپ خاص کر پھر جو ہمارے سرحدی علاقے ہیں, آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں. فردوس جمال صاحب کے الفاظ کی جیسے میں نے آگے ترجمانی کی, آپ نے سنا میرے زبان سے, میرے منہ سے سنا. کسی کی, چاہے وہ گلگت بلتستان کا رہنے والا ہو, چاہے وہ فاٹا کا رہنے والا ہو, پاکستانیت کی کسی پہ شک نہیں کیا جا سکتا. چاہے وہ کشمیر کا رہنے والا ہو, پاکستانیت پہ کسی کی شک نہیں کیا جا سکتا. اپنے حقوق کی جنگ, جیسے سینٹرل پنجاب کا نوجوان لڑ رہا ہے, گجرات میں کل 20 نوجوان جو شہید ہوئے بلوچستان میں وہ روزگار کے لیے جا رہے تھے. اگر پنجاب کے حکمرانوں نے اچھا روزگار یہاں پہ دیتے تو وہ 15 ماؤں کی گودیں نہ اجڑتی, وہ 15 گھر نہ اجڑتے, وہ 15-20 یتیم نہ ہوتے, ٹھیک ہے. وہ جو معاشرے میں ایک سکم پیدا ہوا ہے, وہ ان کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو کے جرائم پیشہ بنیں گے. ان کے جب کمانے والا نہیں ہوگا, وہ نفرت کی جو چنگاری وہ کل وہ 20 گرہنوں میں جلائی گئی ہے, اس کی پتہ نہیں ہماری کتنی نسلیں اس کا جواب دیں گی. تو یہ جو ہے کہ اپنے حقوق کی جنگ ہمارا پنجاب کا نوجوان بھی لڑ رہا ہے, ہمارا فاٹا کا نوجوان بھی لڑ رہا ہے, ہمارا گلگت کا نوجوان بھی لڑ رہا ہے, ہمارا بلوچی نوجوان بھی لڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے نااہل, کرپٹ, نکھٹو, نالائق اور عیاش حکمرانوں کی وجہ سے پورے پاکستان کا نوجوان کا یہ مسئلہ ہے. یہ کسی ایک خاص مخصوص علاقے کے نوجوان کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے, اپنے تمام دوستوں بھائیوں سے, جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ہم بلوچستان, گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جب تک انہیں نیشنل اسمبلی میں رائٹ نہیں دیے جاتے, جب تک انہیں سینٹ میں رائٹ نہیں دیے جاتے, جب تک انہیں ووٹ کا رائٹ نہیں دیا جاتا, جب تک انہیں آئی ڈی کارڈ کا رائٹ نہیں دیا جاتا, جس آئی ڈی کارڈ پہ وہ ووٹ کاسٹ کریں, تب تک ان پہ ٹیکسیشن کا جو نفاذ ہے وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے اور ظلم و زیادتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں دوسری اپنے میڈیا بھائیوں کے ساتھ یہ احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں اپنے اس پروگرام کے ذریعے کہ جو بلیک آؤٹ آپ نے, میڈیا کا بلیک آؤٹ آپ نے کیا گلگت بلتستان کے حوالے سے, جو بلیک آؤٹ کی صورتحال آپ نے اختیار کی ممتاز قادری کے جنازے پہ, اور اب جو بلیک آؤٹ کی صورتحال آپ اختیار کر رہے ہیں خادم حسین رضوی کے درنے کے لحاظ سے, ناجائز ہے,
غلط ہے، سراسر زیادتی ہے، آپ اسے واپس لیں اور ان کو کوریج دیں، ان کے مطالبات عوام حکمرانوں تک پہنچائیں، چاہے وہ گلگت میں کھڑا ہو ایک پاکستانی اپنی آواز بلند کرے، چاہے وہ فیض آباد پہ کھڑا ایک دینی اور مذہبی جماعت کا کارکن وہ کھڑا کرے۔ میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے، آپ پاکستانی میڈیا ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے یہ آواز حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچانی ہے، ادروائز پھر کل آپ یہ ممکنہ خطرات کیا ہو سکتے ہیں، مثلا جو کس چیز کے حساس علاقے ہیں، مثلا بلوچستان ہے، اگر اس کا سرحدی ہم دیکھیں تو اتنی پوزیشن اچھی نہیں ہے، جی کیونکہ ساتھ میں ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان ایک طرف سے افغانستان کی سرحد لگی ہے، جی ٹھیک ہے، بدخشان کی سرحد اس کے ساتھ لگی ہے، اور ایک طرف انڈیا کی لگی ہے۔ جب اس طرح کے یہ علاقے ہم ان کو اس طرح محروم کریں گے، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، یا پھر عوامی جو حقوق ہیں ان میں ہم آئینی ترمیم کریں گے، لیکن جی یہ معاملات خطرات دیکھیں ابھی جیسے امجد صاحب نے بات کی کہ جنہوں نے میاں نواز شریف کو سینٹرل میں حکومت دی تھی وہ اب جواب دیں، یا جنہوں نے حفیظ الرحمان کو گلگت بلتستان میں حکومت دی ہے وہ جواب دیں۔ ہمارے یہاں بڑا ایک آسان سا حل ہے، وہ ہم پنجابی میں ہم کہتے ہیں جس نے کوئی نہ چلا ہے شیخا نے پلا ہے، جو مرضی ہو جائے، جہاں مرضی کریں، زیادتیاں اپنی، ظلم اپنی۔ امجد ایڈوکیٹ صاحب کو حکومت کیا فوج نے دی تھی؟ سیدھی بات، اتنی ضرورت ہم میں ہوتی نہیں کہ ہم سیدھا فوج کا نام لے سکیں، ہم اتنے ڈرتے ہیں فوج سے۔ بھئی آپ ہر بات فوج کے پلے کیوں ڈالتے جا رہے ہیں؟ اپنی نااہلیاں فوج کے پلے، اپنی کرپشن فوج کے پلے، آپ حکومت سے جائیں فوج کے پلے، آپ کے مطالبات تسلیم نہ ہوں فوج کے پلے، آپ کی مخالف جماعت کی حکومت بن جائے فوج کے پلے، زلزلہ آ جائے فوج کے پلے، ایکسیڈنٹ ہو جائے فوج کے پلے، سیلاب بجائے فوج کے پلے، فوج کے بارڈر پہ شہید ہوں، خون کی اپنی ندیاں بہائیں تو وہ فوجی۔ بھائی ہم بھی فوجیوں کے بیٹے ہیں، کوئی ایسا پاکستان میں گھر نہیں ہے جس گھر میں کوئی فوجی نہیں ہے، جس گھر کا راشن فوج سے نہیں آتا، جس گھر کے جو سربراہ ہے وہ فوج میں نہیں ہے۔ تو خدا را اپنی نسلوں کو فوج کے خلاف نہ کریں، اپنی زیادتیاں، اپنی نالائکیاں، اپنی نااہلیاں فوج کے پلے میں نہ ڈالیں۔ یہ جتنے نااہل، نالائق، نکھٹو حکمران ہیں وہ سارے فوج کی تو پیداوار ہیں، بھٹو ہیں وہ یحییٰ کی پیداوار ہے، نواز شریف ضیاء الحق کی پیداوار ہے، عمران خان ہے وہ مشرف دور کی پیداوار ہے۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں فوج کی پیداوار ہیں، فوج کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ ملا کے آئے ہوئے ہیں، اسمبلیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فوج کی سیڑھی کو استعمال کیا ہوا تھا، فوج کے خلاف عوام کو کرتے ہیں، اور پھر نفرت کا ایک جو لاوے کا جو بیج آپ بو رہے ہیں، خدا را ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے بچائیں، اور اتحاد ملت جو ہے وہ قائم رہنے دیں۔ اور ہم ہر اس زیادتی کے خلاف ہے جو چاہے وہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہو، گلگت بھی پاکستان ہے، بلوچستان بھی پاکستان ہے، فاٹا بھی پاکستان ہے، پاکستان میں ہونے والی ہر زیادتی کے خلاف ہم ہیں اور ان کے ساتھ ہیں۔ اور جو میڈیا جو بلیک آؤٹ کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہماری میڈیا سے درخواست ہے کہ آپ ایسا نہ کریں تاکہ کل صحافیوں پہ کسی دھرنے میں پتھراؤ نہ ہو۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں ناظرین، آپ کا بھی شکریہ۔ ممکنات میں سے ہے کہ علامہ صاحب نے ہماری ان کا نمبر آف جا رہا ہے، شاید وہ اپنے دھرنے میں مست ہوں اور کسی خطاب ہیں یا کسی ٹی وی چینل کو لائیو انٹرویو دے رہے ہوں، حالانکہ رابطہ ہمارے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ ناظرین، بات جہاں زیب صاحب نے جو کی ہے یہی حرف آخر ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں، ہمیں یہ بلوچی نہیں ہے، پٹھان، سندھی اور پنجابی۔ اس دن بھی جو بلوچستان میں ایک المناک حادثہ ہوا اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پہ بڑے عجیب و غریب کمنٹس اور بڑے عجیب و غریب لوگوں کے سٹیٹس وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بلوچوں نے یہ کیا۔ پھر پنجاب میں ایک انتقامی جو انسان کے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لسانیت، صوبائیت، مسلکیت، مذہبیت اور قومیت کے لحاظ سے تقسیم ہوتے ہیں۔ میڈیا کا تو ان کو تو ٹاسک یہی ملا ہے، ان کو تو ذمہ داری ہی یہی ملی ہے کہ اس قوم کو لڑائیں۔ جہاں پہ میڈیا کا جانا ضروری ہوتا ہے وہاں پہ نہیں جاتا۔ مثلا اس وقت آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کے حقوق کیسے ان کو محروم کیا جا رہا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، وہاں پہ کیا کچھ، یعنی صحت کی صورتحال کیا ہے، تعلیم کی صورت، وہاں کچھ بھی نہیں دکھایا جا رہا۔ گلگت میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں دکھایا جا رہا۔ لیکن جہاں پہ بس لڑائی ہو، قوم کو لڑانا ہو تو وہاں پہ میڈیا پیش ہے۔ تو اس لیے بحیثیت قوم یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک بنیں، ایک پاکستانی بنیں، ایک مسلمان بنیں، اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں ہی ہمارا جو ریاست ہے اور جو ہماری قومی جو ترقی ہے اس کا راز اسی میں مضمر ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔